اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئرز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بی ایل اگروال پروگرامڈ اسٹیٹسٹک بک کا جو چیپٹر نمبر 13 ہے، جس کا نام ہے ریگریشن اینڈ کوریلیشن میتھڈز، اس کا 7واں لیکچر بناتے ہیں، جس میں کویسچن نمبر 133 سے لے کر کویسچن نمبر 156 تک جو ایم سی کیوز کا پارٹ ہے وہ سالو کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں کویسچن نمبر 133 کی طرف۔ if sigma x is equal to 0.5 sigma y is equal to 1.5 and sigma square x minus y is equal to 1.25, the coefficient of correlation between x and y is ہمیں x ویریبل کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اور y ویریبل کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ دی گئی ہے۔ اسی طرح x مائنس y کا جو ویریئنس ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ کوفیشنٹ آف کوریلیشن بٹوین x اینڈ y جو ہے وہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کوفیشنٹ آف کوریلیشن اگر ہم ان سے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس فارمولہ کی تھرو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں فارمولہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈیئرز۔ تو اس فارمولہ کو دیکھیے، رو از اکول ٹو سگما ایکس پلس سگما وائی مائنس سگما ایکس مائنس وائی ڈیوائڈ بائی 2 سگما ایکس سگما وائی۔ اگر ہمارے پاس اسٹیمیٹرز یوز ہو گئی ہے تو یہاں پھر آر ہوگا، اور یہ ہمارے پاس سگما کی جگہ ایس ایکس پلس ایس وائی مائنس ایس ایکس مائنس وائی ڈیوائڈ بائی 2 ایس ایکس ایس وائی ہوگا، کیونکہ پھر ہم سگما کا جو اسٹیمیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی یوز کرتا ہے۔ تو اب یہ ہم جو ہے ہمارے پاس ویلیو جو ہے وہ سگما یعنی پاپولیشن کے جو ویلیوز ہے، پیرامیٹرز ہے وہ دی گئی ہے، تو ہم رو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ رو اور آر دونوں کوفیشنٹ آف کوریلیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو فارمولہ ہے یہ فارمولہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس ویرینسز دے گئے ہو، ایکس مائنس وائی کی ویرینس دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کوفیشنٹ آف کوریلیشن جو ہے اس فارمولہ کے تھرو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اس فارمولے میں اگر آپ یہ ویلیوز پٹ کر لیں تو آپ کے پاس جو کریکٹ آنسر آ جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ وہ ہمارے پاس ہوگا 5/6، یعنی آپشن ڈی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان میں آپ پوٹنگ کر لیں اور پھر اس کی کیلکولیشن کر لیں تو 5/6 اس سے آ جائے گا۔ کویسچن نمبر 134، if sigma x is equal to 0.5 sigma y is equal to 1.5 sigma x minus y square is equal to 1.25 x bar is equal to 8 and y bar is equal to 6, the regression line of y on x is اچھا، باقی جو انفارمیشن ہے وہ تو وہی ہے، لیکن ایکس بار اور وائی بار کی ویلیوز دی گئی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ وائی آن ایکس جو ہمارے پاس ریگریشن لائن بن جاتا ہے وہ کون سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے ڈیئرز۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، 2y is equal to 5x minus 28۔ لیکن اس کی جو سلوشن کا پروسیس ہے وہ میں نے بک میں بہت سرچ کیا، بی ایل اگروال کا جو بک ہے اس میں میں نے بہت سرچ کیا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا، اور اسی ٹائم میرے پاس نیٹ کا ایشو ہے، مطلب نیٹ نہیں ہے تاکہ میں اس میں سرچ کر کے آپ کو بتاؤں کہ کیسے فائنڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ یہی ہے، 2y is equal to 5x minus 28۔ سلوشن سے معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 135، if the correlation coefficient between two variables x and y is very high, the two lines of regression are far apart, coincident, near to each other, none of the above۔ تو کویسچن نمبر 135 میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوریلیشن کوفیشنٹ جو ہے 2 ویریبل کی مابین x اور y کی مابین اگر وہ بہت ہائی ہو، ٹھیک ہے، تو
جو ٹو لائنز ہے ریگریشن کی وہ ایک دوسرے سے کیا ہوگی، فار اپارٹ ہوں گی، کنسیڈنٹ ہوں گی یا نیئر ٹو ایچ ادر ہوں گی. تو یہ نیئر ٹو ایچ ادر ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوریلیشن کوفیشنٹ کی جو ویلیو ہے وہ بہت ہائی ہو، مطلب وہ 1 کے قریب ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹو لائنز ہے ریگریشن کی، ایکس آن وائی اینڈ وائی آن ایکس، تو یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں گے، نیئر ٹو ایچ ادر ہوں گے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 136. ریگریشن کوفیشنٹ از انڈیپینڈنٹ آف دا چینج. اچھا، اسکیل آپشن بی میں ہے آریجن، سی میں ہے بوتھ آریجن اینڈ اسکیل، اور آپشن ڈی میں ہے نیدر آریجن نور اسکیل. تو کویشچن نمبر 136 کا کریکٹ آپشن ہے آریجن. ریگریشن کوفیشنٹ جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ آف دا چینج آف آریجن ہوتا ہے، مطلب اس کا اگر آریجن آپ چینج بھی کرتے ہو تو ریگریشن کوفیشنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس آریجن ہے. ٹھیک ہے، یہ والا. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے ریگریشن لائن ہے. تو ریگریشن کوفیشنٹ جس کو ہم بیٹا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے سلوپ. تو اگر آپ یہ آریجن چینج کرتے ہو، مطلب یہ آریجن لیٹ سپوز یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آریجن ہے، تو اس کے سلوپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ سلوپ ویسے کی ویسے ہی رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے. کویشچن نمبر 137. If the covariance between the two variables is positive, اگر کوویرینس جو ہے یہ پازیٹیو ہو، اٹ مینز دیٹ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا the variables would change in the same direction. یہ جو ویریبلس ہے یہ سیم ڈائریکشن میں چینج ہو رہے ہیں. اگر نیگیٹیو ہو، اگر ان کے درمیان کوویرنس نیگیٹیو ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویریبلس ہے یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، یعنی مطلب اگر ایک انکریز ہو رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا جائے گا. اور اگر پازیٹیو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انکریز ہو رہا ہے تو دوسرا بھی انکریز ہو جائے گا، اگر ایک ڈیکریز ہو رہا ہے تو دوسرا بھی ڈیکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 138. If the correlation between two variables is zero, it implies that اگر دو ویریبل کے مابین کوریلیشن جو ہے وہ زیرو ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ Two variables are independent. Two variables do not have negative correlation. The two variables are not linearly related. اور آپشن ڈی میں ہے all the above. تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے سی. کیوں؟ The two variables are not linearly related. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ کوریلیشن اگر زیرو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویریبل انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوریلیشن کوفیشنٹ زیرو آ جائے، یعنی مطلب کوریلیشن جو ہے وہ زیرو کے برابر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو دو ویریبلز ہے وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان دونوں کے مابین کوئی ڈیپینڈنسی ہو، لیکن the two variables are not linearly related، مطلب ایک ویریبل جو ہے دوسری ویریبل کے ساتھ لینئر ریلیشن شپ ان دونوں کے مابین نہیں ہے. بس صرف اس کا یہی مطلب ہے، باقی ہو سکتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہوں. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 139. Correlation between the direction of deviations is calculated by the method of. Correlation between the direction of deviations is calculated by the method of what? By the method of coefficient of concurrent deviation. اس میتھڈ کے تھرو ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 140. The correlation between the two variables is unity. There is a perfect correlation, perfect positive correlation, perfect negative correlation and no correlation. Unity کیا ہے؟ Unity means 1. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس کوریلیشن کوفیشنٹ جو ہے وہ 1 کے برابر آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟
تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ پرفیکٹ کوریلیشن ہے، یہ پرفیکٹ پازیٹیو کوریلیشن ہے، یہ پرفیکٹ نیگیٹو کوریلیشن ہے یا نو کوریلیشن ہے۔ جب یونٹی کے برابر آ جائے یعنی 1 کے برابر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ پازیٹیو کوریلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یونٹی کا مطلب ہے پازیٹیو 1، نیگیٹو 1 اس کا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 141، the quantity r square that is capital R square in reference to multivariate study is known as a correlation index, coefficient of determination, both A and B, neither A nor B۔ تو اس کا آپشن نمبر سی کریکٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کوفیشنٹ آف ڈٹرمنیشن ہے اس کو کوریلیشن انڈیکس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپشن اے اور بی جو ہے یہ دونوں کریکٹ ہے۔ کویشچن نمبر 142، ایکولیٹی آف کے پارشل ریگریشن کوفیشنٹ can simultaneously be tested with the help of t-test, chi-square test, z-test, analysis of variance یا انووا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ڈی یعنی انالیسز آف ویریئنس یا انووا کے تھرو جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں ایکولیٹی آف کے پارشل ریگریشن کوفیشنٹ، ٹھیک ہے، جس کو بیٹا سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ریگریشن کوفیشنٹ۔ پارشل ریگریشن کوفیشنٹ جو کہ کے ہے مطلب بہت ہے، 2 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سملٹینیسلی اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انووا کے تھرو کر سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 143، the partial correlation coefficient R12.34 can be calculated with the help of zero order correlation coefficient, first order correlation coefficient, both A and B, neither A nor B۔ تو کریکٹ آپشن کون سا ہے؟ آپشن نمبر سی، بوتھ اے اینڈ بی ہے، تو یہ سیکنڈ آرڈر والا، لیکن the partial correlation coefficient that is R12.34 can be calculated، مگر اس کا جو کیلکولیشن ہے وہ ہم زیرو آرڈر کوریلیشن کوفیشنٹ کے تھرو یا فرسٹ آرڈر کوریلیشن کوفیشنٹ کے تھرو، دونوں کے تھرو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 144، which of the following relation is correct؟ یہ جو فالوئنگ ہمارے پاس ریلیشن ہے R12.34 is equal to R13.24، یہ تو کریکٹ نہیں ہے۔ R12.3 is equal to R21.3، یہ والا جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ R13 is equal to R23، یہ بھی کریکٹ نہیں ہے۔ R12.3 is equal to R13.2، یہ بھی کریکٹ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس ڈاٹ سے پہلے 1 2 ہے اور یہاں 1 3 ہے، تو یہ اس لیے کریکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اور ڈاٹ کے بعد یہاں 2 4 ہے اور 3 4 ہے، تو یہ بھی کریکٹ نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں ڈاٹ سے پہلے 1 2 ہے اور یہاں دیکھیں ڈاٹ سے پہلے 2 1 ہے، تو 2 1 اور 1 2 میں نے پہلے لیکچر میں بھی بتایا کہ یہ سیم تھنگ ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، مطلب 1 2 فائنڈ کر لے یا 2 1 فائنڈ کر لے، وہ دونوں سیم ویلیو آپ کو دی گی۔ اور ڈاٹ کے بعد صرف 3 ہے اور یہاں بھی 3 ہے، تو یہ بھی تو کریکٹ ہے، سیم ہے، تو اس لیے ہمارے پاس یہ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہو گیا۔ باقی دیکھیے یہ 1 3 ہے، یہ 2 3 ہے، تو 1 3 اور 2 3 کریکٹ نہیں ہے۔ ہاں اگر 2 3 کے بجائے 3 1 ہوتا تو پھر ٹھیک ہوتا، یا 1 3 ہوتا۔ اس طرح یاد ہے کہ یہ 1 2 ہے، یہ 1 3 ہے، تو یہ بھی کریکٹ نہیں ہے۔ ڈاٹ کے بعد یہ 3 ہے اور یہ 2 ہے، تو یہ بھی کریکٹ نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس آپشن بی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہو گیا۔ کویشچن نمبر 145، if we transform the variables of a simple regression line into standard normal deviates، اگر ہم اس کو standard normal deviates پر ٹرانسفارم کر لیں، then the two regression lines pass through the point 0 0 1 1 x bar y bar x hat and y hat، تو یہ 0 0 یعنی اوریجن جو ہے یہاں سے تھرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں سے پاس ہو جائے گا۔ Question number 146، the correlation between the 5 paired measurements, that is 3 6 1 over 2 1 2 4 1 2 and 4 over 8 for the variables x and y is equal to، اچھا تو یہ ایکول ہوگا کس چیز کی؟ 1 کی۔ آپشن بی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 147،
On the basis of the following paired values of the variables x and y, x is equal to -1 or 2 -1 or 4 0 1 1 or 2 and 1 or 4. اس طرح y کو دیکھیے y کی ویلیوز ہے 1 1 اور 4 1 اور 16 0 1 1 اور 4 and 1 اور 16. We can conclude that. اچھا تو ہم اس سے کیا کنکلوڈ کر سکتے ہیں؟ آپشن اے میں ہے the correlation between x and y is 1. آپشن بی میں ہے the variable are independent. آپشن سی میں ہے the variables are related. اور آپشن ڈی میں ہے the data are incompatible. تو اس میں ہمارے پاس آپشن سی جو ہے the variables are related، یہ صحیح ہے. اچھا کیوں وہ کیسے؟ آپشن اے میں ہے the correlation between x and y is 1. یہ تو رانگ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنی جلدی تو اس سے نہیں بتا سکتے کہ اس کے مابین جو کوریلیشن ہے وہ 1 ہے. یہ تو جب ہم فائنڈ کریں گے تب ہی ہمیں پتہ چلے گا، لیکن ہم نے تو ابھی تک فائنڈ نہیں کیا ہے نا، تو اس لیے یہ غلط ہو گیا. the variable are independent. تو ویریبل جو ہے ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کیوں؟ ویریبلز آر ریلیٹڈ، ایک دوسرے سے ریلیشن رکھتے ہیں. یہ اگر 1 ہے تو یہ -1 ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر -1 اور 2 ہے تو یہ +1 اور 4 ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب دیکھ لیں یہ -1 اور 4 اور یہ +1 اور 16 0 0 1 1 1 اور 2 1 اور 4 1 اور 4 1 اور 16. اس 1 پر اگر آپ -1 پر اگر آپ اسکوائر لے لیں تو یہ 1 بن جائے گا. -1 اور 2 پر اگر آپ اسکوائر لے لیں تو یہ 1 اور 4 بن جائے گا. -1 اور 4 پر اگر آپ اسکوائر لے لیں تو یہ 1 اور 16 بن جائے گا. اس طرح مطلب x کا اسکوائر جو ہے وہ y کی برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان دونوں کے مابین ریلیشن تو ہے، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ تو ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں کے مابین جو ریلیشن ہے یعنی کوریلیشن کوفیشینٹ جو ہے وہ 1 کے برابر ہے 2 کے برابر ہے، یہ تو پتہ نہیں چلتا. دا ڈیٹا آر انکمپیٹیبل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں مطلب ویریبل y اور x جو ہے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ریلیشن تو ان دونوں کے مابین ہے، تو اس لیے ہمارے پاس آپشن سی جو ہے یہ کریکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 148. A potential parameter of a model which is unknown and estimated is termed as a fixed parameter, free parameter, constraint parameter and noise parameter. تو اس میں آپشن نمبر بی جو ہے، آپشن نمبر بی میں کیا ہے؟ آپشن نمبر بی نہیں، کویسچن نمبر 148 کا آپشن نمبر بی ہے فری پیرامیٹر. ہاں فری پیرامیٹر یہ کریکٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے. Question number 149. A parameter of model which can take the value either 1 or 2 is called. اچھا ایک ماڈل کا وہ پیرامیٹر جو وہ صرف 1 یا 2 کی ویلیو جو ہے وہ لے سکتے ہو، تو اس پیرامیٹر کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس پیرامیٹر کو ہم فکسڈ پیرامیٹر کہیں گے، کیونکہ یہ صرف 1 اور 2 لیتے ہیں، مطلب فکسڈ ویلیوز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 150. If an unknown potential parameter of a model is equalized to one or more parameters of the model, then the parameter is classified as اگر if an unknown potential parameter، اگر ایک unknown potential parameter ہے ایک ماڈل کا اور وہ ایکولائزڈ ہے 1 اور مور پیرامیٹرز کا آف دس ماڈل، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس پیرامیٹر کو کیسے کلاسیفائی کریں گے؟ تو پھر ہم اس پیرامیٹر کو کنسٹرینٹ پیرامیٹر کلاسیفائی کریں گے. آپشن بی جو ہے یہ کریکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 151. There are 3 continuous variables x1, x2 and x3. It is known that the variable x3 affects the variable x1 but not x2. Now to find the correlation between x1 and x2. یہ 3 ویریبلز ہے اور کہتے ہیں کہ ویریبل x3 جو ہے یہ افیکٹ کرتا ہے ویریبل x1 پر مگر x2 پر افیکٹ نہیں کرتا. تو کہتے ہیں now to find the correlation between x1 and x2. اگر اب ہم x1 اور x2 کے مابین correlation فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ eliminating the effect of x3 you would work out. اچھا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پارشل کوریلیشن، ملٹیپل کوریلیشن، پارٹ کوریلیشن یا سمپل کوریلیشن. تو ہم نے پارٹ کوریلیشن کو کرنا ہے. کیوں؟
کیونکہ ہم افیکٹ آف x1 اور x2 کا جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ایکسیپٹ x3. ٹھیک ہے، تو ہم پارٹ کوریلیشن ہی کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب اس سے ہم x1 اور x2 کا ایک پارٹ لیں گے اور اس کا کوریلیشن فائنڈ کریں گے. For the same set of data for three variables x1, x2 and x3, the relation between partial correlation R12.3 and part correlation R1 into 2.3 is اچھا، تو اس کا ریلیشن کیسا ہوگا؟ R12.3 should be greater than R1 into 2.3. یہ ہمیشہ جو ہے پارشل کوریلیشن یہ گریٹر ہوگا پارٹ کوریلیشن سے. کوشچن نمبر 153. Let the correlation coefficient between two variables x1 and x and y be unity. اچھا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر correlation coefficient جو ہے x اور y کی مابین وہ unity ہو یعنی 1 ہو, then the relation between the regression coefficients beta yx and beta xy that always holds is اچھا اگر ان دونوں کے مابین correlation coefficient جو ہے وہ 1 کے برابر ہو تو بیٹا ایکس وائی اور بیٹا وائی ایکس کے مابین ریلیشن کیسا ہوگا یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے مابین جو ریلیشن ہے وہ اس طرح ہوگا بیٹا وائی ایکس ڈاٹ بیٹا ایکس وائی از اکول ٹو 1. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آر یا رو کی ویلیو جو ہے وہ ان دونوں کا جیومیٹرک مین ہے، یعنی مطلب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرے بیٹا ایکس وائی اور بیٹا وائی ایکس کو تو اس کا جو اسکوائر روٹ لے لی تو اس سے ہمارے پاس کوریلیشن کوفیشنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیٹ سپوز یہ بیٹا ایکس وائی ہے اور یہ بیٹا وائی ایکس ہے، تو اس سے ہمارے پاس ایک ہی کیونکہ آر کی ویلیو 1 آنا چاہیے تو 1 تب آئے گا جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے، اور 1 کا اسکوائر روٹ اگر آپ لے لیں تو 1 ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 154. If the correlation between the variable x and y is 0.5, اگر ان دونوں کے مابین جو کوریلیشن ہے وہ 0.5 ہو then the correlation between the variables 2x minus 4 and 3y minus 2y is اچھا، تو پھر ان دونوں کے مابین جو کوریلیشن ہے وہ کیسا ہوگا؟ وہ ہمارے پاس اگر ان دونوں کے مابین پہلے جو ہے 0.5 ہے تو پھر جو یہ ویریبل دیا گیا ہے اور یہ ویریبل دیا گیا ہے ان دونوں کے مابین کوریلیشن جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ اس کی ویلیو 1 ہوگی، 0.5 ہوگی، مائنس 0.5 ہوگی یا 0 ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ مائنس 0.5 یعنی آپشن سی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہو گیا. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 155. Let the equations of the regression lines be expressed as 2x minus 3y is equal to 0 and 4y minus 5x is equal to 8. Then the correlation between x and y is تو ان دونوں کے مابین جو کوریلیشن ہوگا وہ ہوگا 8/15 انڈر دی اسکوائر روٹ، یعنی آپشن بی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہو گیا. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 156. An investigator reports that the arithmetic mean of two regression coefficients of a regression line is 0.7 and correlation coefficient is 0.75. Are the results آپشن اے میں ہے ویلڈ، آپشن بی میں ہے انویلڈ، آپشن سی میں ہے انکنکلوسیو اور آپشن ڈی میں ہے نان آف دا اباؤ. تو اس میں ہمارے پاس آپشن بی جو ہے انویلڈ یہ کریکٹ آپشن ہے، لیکن اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ تو یہاں کوشچن کو تھوڑا غور سے دیکھیے، دوبارہ کوشچن کو دوبارہ دیکھیے. An investigator reports that the arithmetic mean of two regression coefficients of the regression line is 0.7. arithmetic mean تو آپ جانتے ہیں کہ sum of the values divided by the number of that values. تو یہاں دو ریگریشن کوفیشنٹس ہے تو دونوں کو انہوں نے ایڈ کر لیا ہے اور پھر 2 پر ڈیوائڈ کر لیا ہے تو اس سے 7 آ گیا ہے، 0.7 آیا ہے. تو 0.7 ملٹیپلائڈ بائی 2 از اکول ٹو 1.4، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان دونوں کا جو سم ہے وہ 1.4 کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس کہتے ہیں کہ the correlation coefficient is 0.75 اور ان دونوں کا جو correlation coefficient ہے وہ 0.75 ہے. ٹھیک ہے. تو correlation coefficient جو ہے وہ 0.75 آتا ہے اور جو ریگریشن کوفیشنٹس ہے وہ 0.7 ایک ہے اور 0.7 دوسرا ہے. ٹھیک ہے. اب 0.7 کو 0.7 سے اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں تو
7 ملٹیپلائڈ بائی 0.7 از اکول ٹو 0.49 آتا ہے. اب 0.49 کا اگر آپ اسکوائر روٹ لے لیں، ٹھیک ہے، تو 0.49 کا اسکوائر روٹ جو ہے وہ 0.7 کے برابر آتا ہے. مطلب یہ کہ ریگریشن کوفیشنٹ سے اگر آپ جو کوریلیشن کوفیشنٹ ہے وہ فائنڈ کر لیں گے تو وہ 0.7 آ جائے گا. کیا آئے گا؟ 0.7. اور ہمیں دیا گیا ہے کہ کوریلیشن کوفیشنٹ جو ہے وہ 0.75 ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے. کیوں؟ پوائنٹ کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہندسہ ہے، ڈیجٹ ہے، وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. لیکن عام ہندسوں میں جب ہمارے پاس ریئل نمبرز کی بات ہو رہی ہو، مطلب ہول نمبرز کی یا نیچرل نمبرز کی بات ہو رہی ہو، جس میں 5 10 15 20 والے ان سے ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارے پاس بات جو ہے وہ کوریلیشن کوفیشنٹ کی ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے. 0.75 کے بعد اگر ایک 1 بھی ہے یا 2 بھی ہے، وہ بھی ہو، مطلب تھرڈ پوزیشن پر جو ہندسہ ہے، ڈیجٹ ہے، وہ بھی موجود ہو اور اس میں نہیں ہو، تب بھی یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہوگا. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ڈفرینس سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کیونکہ کوریلیشن کوفیشنٹ کا جو ہمارے پاس رینج ہے وہ -1 سے لے کر +1 تک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ ڈفرینس سگنیفیکنٹ ہے. تو اس لیے یہ ہمارے پاس انویلڈ انفارمیشن ہے. یہ رزلٹ جو ہے یہ انویلڈ ہے، ٹھیک ہے. آپشن بی اس لیے کریکٹ ہو گیا. ڈیئرز، امید ہے کہ آپ نے ان سے کچھ سیکھا ہوگا اس لیکچر سے. اور نیکسٹ لیکچر کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارے سارے لیکچرز آپ تک بر وقت پہنچ جائے. اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.